اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، متعدد ذرائع سے حاصل ہونے والی اب تک کی خبروں کے مطابق اور مدافعان حرم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور عراقی نیم فوجی جنگجوؤں کے میڈیا بیانات کو مد نظر رکھا جائے تو جنوبی دمشق میں واقع سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے مزار کو شامی باغیوں نے اب تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا ہے۔ عراقی ملیشیا نے کہا کہ انہیں باغی افواج کی طرف سے کسی جارحیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے انہوں نے آسانی سے بغیر کسی مزاحمت کے دمشق چھوڑ دیا ہے۔ انخلاء کا یہ عمل مدافعان حرم کو دمشق میں سپلائی لائن کٹنے کی صورتحال کے بعد پیدا ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کے ساتھ ساتھ قبرستان باب صغیر میں موجود تمام زیارات بھی اب تک بالکل محفوظ ہیں اور ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ البتہ اب تک تقریباً 300 پاکستانی زائرین دمشق میں پھنسے ہوئے ہیں اور تاحال ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ عراقی نیم شیعہ فوجی دستوں نے بیان کیا کہ شامی باغیوں نے 27 نومبر کو ایک اہم حملہ کیا اور کئی شہروں پر قبضہ کر لیا۔ البتہ وہ شیعہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل زیارات کے قریب سے گزرتے وقت ان زیارات کی حفاظت پر مامور شیعہ جنگجوؤں کے ساتھ برسر پیکار نہیں ہوئے۔ عراقی گروپ کے ایک کمانڈر نے بتایا کہ یہ ناقابل یقین تھا کیونکہ وہ کہیں بھی ہمارا مقابلہ کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ مدافعان حرم کے بیانات کے مطابق باغی رہنماؤں نے انہیں اس شرط پر تحفظ کی یقین دہانی کرائی کہ اگر وہ غیر مسلح ہوں اور ان کے ساتھ مزید جنگ نہ کریں تو مقدس مقامات یا شیعہ گروپس پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ شام کی خانہ جنگی کے دوران ایران کی حمایت یافتہ عراقی ملیشیا یونٹس نے بشار الاسد کی حکومت کو تقویت دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ تاہم باغیوں کی حالیہ کارروائی کے بعد سے شام میں موجود عراقی ملیشیا نے بشار الاسد حکومت کی حمایت کے لیے مداخلت کرنے سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، ایرانی خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق شام میں مقدس مقامات کی تعمیر نو کے لیے ایرانی ہیڈ کوارٹر کے نائب سربراہ ماجد ناموجو نے اتوار کے روز کہا کہ تمام ایرانی کارکنان بھی شام کے دارالحکومت کی جانب باغیوں کی پیش قدمی سے پہلے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا روضہ چھوڑ کر دمشق سے ایران کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے مطلع کیا کہ زینبیہ کے علاقے میں فی الحال کوئی ایرانی کارکن موجود نہیں ہے۔ ناظرین، شامی حکومت اتوار کو الصبح گر گئی تھی جب مسلح عسکریت پسندوں نے شمال مغرب میں شروع ہونے والے حملے کے بعد دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ یاد رہے کہ ایرانی انجینئرز اور ماہرین تعمیرات حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روضے کی رینوویشن اور کنسٹرکشن کے لیے کافی عرصے سے دمشق میں موجود تھے۔ اتوار کے دن کی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ صدر بشار الاسد ملک چھوڑ چکے ہیں اور انہوں نے پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی کا حکم دیا ہے۔ اگرچہ عراقی جنگجو شام میں پہلے سے موجود تھے، لیکن ان کی براہ راست باغیوں کے ساتھ جنگ میں شمولیت محدود رہی ہے۔ البتہ وہ کبھی کبھار اسرائیلی فضائی حملوں کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ عراقی پیراملٹری لیڈر فالح الفیاد کے ساتھ حالیہ ملاقات کے دوران امداد کی خواہش کا اظہار کرنے کے باوجود بشار الاسد نے باضابطہ طور پر عراق سے اضافی فوجی مدد کی درخواست نہیں کی تھی۔ بشار الاسد اور اپوزیشن کے نمائندوں کے درمیان ثالثی کی کوششیں اب تک ناکام رہی ہیں کیونکہ بشار نے انہیں کوئی رعایت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، فی الحال شام کے سنی باغی گروپس نے بھی شام میں شیعوں کے تحفظ اور ملک کے سیاسی مستقبل میں ان کی شمولیت کو یقینی بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ داعش نامی اس دہشت گرد تنظیم کے سابقہ کئی برسوں کے ریکارڈ پر نظر دوڑائی جائے تو مقدس زیارات کے احترام اور ان کے تقدس کے لیے ان کے نظریات انتہائی متشددانہ پائے گئے ہیں۔ جناب حجر بن عدی اور جناب سلمان فارسی وغیرہ کے روضوں کی مسماری اور ان کی مقدس قبور کی پامالی جیسے واقعات بھی داعش کی طرف سے سامنے آئے ہیں۔ جناب حجر بن عدی کی قبر کو کھود کر ان کی لاش غائب کر دینے کا واقعہ بھی اسی دہشت گرد تنظیم نے کیا تھا۔ بہرحال ہمیں خدا تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے
کہ وہ ضرور کوئی ایسا سبب پیدا کرے گا کہ دمشق اور شام میں موجود دیگر زیارات کا تحفظ اور تقدس برقرار رہے۔ آمین۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔